اللہ 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 تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے بندوں سے مختلف انداز سے خطاب فرماتے ہیں۔ اس جگہ اس انداز میں خطاب فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ میرے بندو، تم نے مجھ سے جو چیز مانگی ہے ہر چیز میں نے تمہیں عطا کی ہے، ہر چیز میں نے تمہیں دی ہے، میں نے تم پر اتنی نعمتیں کی ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو تم گننا چاہو، اس کا شمار کرنا چاہو، اس کا حساب کرنا چاہو، یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، مشکل ہے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اسی آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الانسان لظلوم کفار۔ یہ بات سچی ہے کہ انسان بہت ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ہم سوچیں اور اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی نے کس کس شکل میں ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ پانی کا ایک گلاس ہمارے سامنے ہے، اگر ہم گلاس اٹھاتے ہیں اور بس پانی پی لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں لگتا، اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ پانی اللہ کی عطا کی ہوئی کیسی عظیم نعمت ہے۔ جب بندہ مومن پانی کا ایک گلاس لیتا ہے اور پینا چاہتا ہے، اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے، اب اسے یاد آتا ہے کہ پانی پینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا آداب بتائے ہیں، کیسا پاکیزہ طریقہ بتایا ہے۔ اب یہ گلاس ہاتھ میں پانی کا لیتا ہے، پانی کو دیکھتا ہے، ایک دم سے گٹ گٹ پورا گلاس نہیں پی لیتا، بلکہ 3 سانس میں پانی پیتا ہے۔ پانی پیتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، پی لیتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ ایک گلاس پانی اس نے 3 سانس میں پیا، 3 بار اس نے بسم اللہ کہا، 3 بار اس نے الحمدللہ کہا۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہ پانی جب پیٹ میں جائے گا نور پیدا ہوگا، رگوں سے نور پھوٹے گا۔ یہ پانی پیٹ میں جا کے نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ کا نام لے کر اس نے پانی پیا اور پی کر الحمدللہ کہا تو یہ پانی اس کے لیے صحت اور شفا کا ذریعہ بنے گا۔